یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا، حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا، یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی، یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا، یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی، یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا۔ قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے، ولا تقولو سے ثابت ہے زندگی ان کی، شہید ہو کے بھی زندہ ہے کربلا والے، شہید ہو کے بھی زندہ ہے کربلا والے۔ ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن زمین چیر کے نکلیں گے کربلا والے، ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن زمین چیر کے نکلیں گے کربلا والے۔ بہت خوبصورت سید صاحب اللہ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سید صاحب اللہ کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے، فلا تقولو سے ثابت ہے زندگی ان کی، شہید ہو کے بھی زندہ ہے کربلا والے۔ ہوائے کفر نہ ٹھہری، ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن زمین چیر کے نکلیں گے کربلا والے، زمین چیر کے نکلیں گے کربلا والے۔ بہت اچھے اچھے شعر سید صاحب نے سنائے ہیں، ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، رات بھی میں نے اس شعر کا حضرت آغاز کیا ہے اس سے شاہجہاں ولی سرکار سے، اور آج آپ کی بارگاہ تک پیش کر رہا ہوں۔ ذرا ایک مرتبہ کہیے یا حسین، زور سے کہہ دو یا حسین، جو آگے کسی خالی ایک لوگ کر لو، آگے آگے آ جاؤ۔ مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں، کیونکہ میرے امام نے بہت پہلے کہہ دیا کون دیتا ہے دینے کو پہنچائیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ایک دو کرسی اور خالی ہے، جو جتنا ممبر کے قریب، میرے کہنے پہ نہیں نبی کے کہنے پہ آیا کرے۔ نبی فرماتے ہیں جب مسجد میں جاؤ تب بھی آگے بیٹھو، نبی فرماتے ہیں جب مجلس میں جاؤ تب بھی آگے بیٹھو، نبی فرماتے ہیں نیک عالم دین کی چہرے کی زیارت کرنا گویا کہ میرے چہرے کی زیارت کرنا ہے، اور نبی کے بیٹے کی آپ چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور آپ کا مسجد کے ائمہ اکرام تشریف فرما ہے۔ میں پورے ملک میں محمد رضا بھائی کو بات کہتا ہوں، سید صاحب غرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے، تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی لیکن نماز پڑھنی پڑے گی اس امام کے پیچھے، تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی لیکن یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، یہ ایک ہیرا ہے جو پتھر سمجھ رہے ہو تم، تمہارا حشر بہت خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم، تمہارا حشر بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، غرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے، تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑوں پتی لیکن نماز پڑھنی پڑے گی اس امام کے پیچھے، نماز پڑھنا پڑے گی اس امام کے پیچھے۔ اب جو شعر سنا رہا تھا وہ شعر سن لیجئے ذرا ایک مرتبہ زور سے کہیے یا حسین، اتنی آوازیں ہیں ذرا زور سے یا حسین، زور سے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا، بچپن سے کھا رہا ہوں، خیر الاسلام بھائی شعر سنیے گا محمد رضا بھائی، بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا، عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا، بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا، عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا، عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا، اور لایا تھا میرے پاس، لایا تھا میرے پاس وہ پگڑی یزید کی، لایا تھا میرے پاس وہ پگڑی یزید کی، میں نے اسے دکھا دیا جھوٹا حسین کا، لایا تھا میرے پاس وہ پگڑی یزید کی، میں نے اسے دکھا دیا جھوٹا حسین کا۔ جتنے حسینی بیٹھے ہیں ایک ہاتھ کو آقا حسن کے نام پہ، ایک ہاتھ کو آقا حسین کے نام پہ اٹھائیں، رات میں کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن کربلا والے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اٹھا کے بولیے یا حسین۔ ایسے نہیں پھیکر پر والو، جتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے آقا حسین کی خیرات سے چلتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں تیرے سرکار کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، یقیناً یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا، اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے، یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے، اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے۔ جتنے لوگوں کو آقا حسین کی خیرات ملتی ہے یا اٹھا کے بولیے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اجازت ہو تو ایک شعر سنائیں، اجازت ہے؟ اجازت نہ دو گے تب بھی سناؤں گا، یہ تو میری شرافت ہے ورنہ میں سے
کا نام کے لیے پیدا ہوا ہو. اب ایک شعر سن کے بتائیے گا, اگر وہاں تک پہنچ جائیں جہاں تک پہنچانا ہے, تو جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں سب کی دعائیں اور بابا ممبر کی دعائیں ماشاء اللہ. حضرت مولانا نعیم احمد صاحب اور مولانا عبد القادر صاحب کی دعائیں سید صاحب کی ختم ہوسی. شعر سنیے گا, میں اپنے نبی کا ذکر کرتا ہوں اور آپ سے بھی اچھا کوئی نہیں, آپ اپنے نبی کا ذکر سنیں. وہ تو ایک خاص صاحب لے کے بڑے ٹینشن رہتے تھے, تو ایک بیوی نے کہا خاص صاحب بڑی ٹینشن ہے, تو ٹینشن کی دوا لے لو. انہوں نے کہا کہ بڑی ٹینشن رہتے ہیں, ٹینشن کی دوا لے لو. انہوں نے کہا کہ ٹینشن کی دوا نہ ملی. بیوی نے کہا جب آپ ٹینشن میں کرو تو ہمارے پاس آیا کرو. انہوں نے کہا تمہارے پاس ہے, تو بیوی شاعری سے بڑی محبت کرتی تھی, تو بیوی نے شاعرانہ انداز بتایا, شوہر جی یہ مشورہ ہے ایسا کیا کرو, شوہر جی یہ مشورہ ہے ایسا کیا کرو, جب ٹینشن میں آؤں تو بیوی کیا کرو. سمجھ رہے ہیں, محبت میں تو اب بیوی غزل کا شعر لگتی ہے, اگر خفا ہو جائے تو بات ڈھیر لگتی ہے. شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا کہ بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. تو ذرا مسکرائیے, کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں, بڑے پیر کی محفل میں بیٹھے ہیں. ذرا مسکرا کے شعر کا استقبال کریے گا جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں. شعر سنیے گا, خلبلی ایسے تبسم کی مچا کے رکھی ہے پردھان جی. شعر سنیے گا, خلبلی ایسے تبسم کی مچا کے رکھی ہے, خلبلی ایسے تبسم کی مچا کے رکھی ہے, جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے. خلبلی ایسے تبسم کی مچا کے رکھی ہے, جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے. اے فلسطین کے بچوں, اے فلسطین کے بچوں, تمہیں کرتا ہوں سلام, تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے. اے فلسطین کے بچوں, تمہیں کرتا ہوں سلام, تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے. شعر سنانے کے بہت ہیں, اگلے مرتبہ پہ سنائے جائیں گے. مداح رسول بلبل بارگاہ مدینہ حضرت سبحان اللہ صاحب سے التماس ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کام کو پائے تکبیر تک پہنچائیں. آپ ایک نعرہ لگائیں, اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر. جن لوگوں نے نعرہ لگایا اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف بھیج دے, جس نے ہاتھوں کو اٹھا کے نہیں لگایا اللہ تعالیٰ سے بتائیں گے شریف بھیجی. جب چھوٹے بڑے سرکار کا ڈنڈا پڑے گا تو سب خود اترے گا. اور آس پاس میں دیکھو کون نعرہ نہیں لگا رہا ہے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں, ان ہاتھوں کی قیمت اس سے پوچھے جس کے پاس میں نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیے ہیں اور سینوں میں طاقت دی ہے تو اٹھا کے زور سے لگائیے نعرہ تکبیر. رسالت مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث اعظم, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. نعرہ تکبیر. خیال عرش اولا تک رسائی کرتا تھا, خیال عرش اولا تک رسائی کرتا تھا کہ خدائے کل میری مشکل کشائی کرتا تھا. بھری جوانی تھی, غزلوں کے دن تھے, لیکن میں رسول پاک کی نغمہ سرائی کرتا تھا.